راستے میں، دانش کے راستے سے، ان اہداف کو جس کے لیے کہ دراصل یہ ملک بنایا گیا، جس کو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بننا تھا اور اس کو ماڈل بننا ہے، اور جسے اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنا تھا، اور انشاءاللہ سر اٹھا کے چلیں گے۔ وزارت تعلیم اور وفاقی وزارت تعلیم، جس کا کہ ایک طرح کے ڈیوالو سبجیکٹ ہے، لیکن اس نے اچھی بات ہے کہ تعلیم کی نظم اگر صوبوں کے پاس چلا گیا ہے تو تعلیم کی دانش ہم اپنے پاس رکھیں اور کوشش کریں کہ ایسا ماڈل بنا دیں چاروں صوبوں کے لیے کہ تعلیم کے آنے والے ضرورت کو اور اس کے امکانات کو اپنے سامنے رکھیں۔ بہت بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان کہ آپ نے جو تجربہ پنجاب میں کیا تھا، اب وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے پاکستان کو بھی اس سے مستفید کریں۔ ہم پہلے ہی اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں اس کی بنیاد رکھ چکے ہیں، اب بلوچستان اور اس سے آگے بڑھ کر جو سلمز ایریا ہیں ہمارے بڑے شہروں کے، وہاں بھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دانش اسکول کو پہنچائیں گے، اور دانش اسکول کے اگلے مرحلے میں یہ اسکول سے پڑھے ہوئے بچوں کے جو تربیت ہوگی ان کے لیے اب ہم اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں۔ آج اس کو ہم دیکھنے بھی آئے ہیں، ارادے کی بنیاد آج رکھ رہے ہیں، آنے والے وقت میں آ کے اس کی باقاعدہ بنیاد رکھیں گے اور ہم اپنے سامنے ہی اس خواب کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گی پروفیسر احسن اقبال، فیڈرل منسٹر فار پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز۔ آج کا دن بے حد تاریخی ہے اور میں اس موقع پہ خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس تقریب میں اس منصوبے کا تعارف پیش کر رہا ہوں جس کی دو حیثیتیں بڑی ممتاز ہیں۔ ایک تو ہمارے وزیر اعظم کا جو تعلیم دوست ویژن تھا، جس کی بنیاد انہوں نے پنجاب میں سب سے پہلے غالباً گلوبل ساؤتھ کی سب سے بڑی ایجوکیشن انڈاؤمنٹ، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے قیام کی صورت میں بنیاد رکھی، جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غریب نادار طالب علموں کو، ان بچوں اور بچیوں کو جو کبھی زندگی میں اعلیٰ تعلیم کا خواب نہیں دیکھ سکتے تھے، انہیں یہ موقع اور سہولت دی کہ وہ اپنے اعلیٰ خوابوں کی تعبیر اسکالرشپس کے ذریعے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے پوری کریں۔ اس کے بعد آپ نے دانش سکولز کا ماڈل، مجھے یاد ہے کہ اس وقت بہت ہمارے جو سقراط اور بقراط ٹی وی پر بیٹھ کے تنقیدی جائزے لیتے ہیں، وہ اس منصوبے پر تنقید کیا کرتے تھے، لیکن آپ بہت اپنے اس ویژن پر مضبوطی سے کاربند تھے کہ اگر اشرافیہ کے بچوں کے لیے ایچ ایس این کالج ہے تو آپ کا یہ ویژن تھا کہ پاکستان کے غریبوں کے بچوں کے لیے بھی ایچ ایس این کالج کی طرز پہ اعلیٰ تعلیم کے ادارے دینا ان کا حق ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ خواب حقیقت بنا اور ان دانش اسکولوں سے ایسی کامیاب کہانیاں نکلیں کہ ان بچوں اور بچیوں نے آسمانوں کی بلندیوں کو چھوا۔ دانش اسکول کے بعد آج دانش یونیورسٹی اس ویژن کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک نالج اکانومی بنانے کے لیے ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو پاکستان کو انڈسٹریل ریولوشن 4.0 اور انڈسٹریل ریولوشن 5.0 کے لیے نہ صرف تیار کرے گا بلکہ وہ افرادی قوت فراہم کرے گا کہ جو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے سائنسز میں اور ایمرجنگ سائنسز میں نوبل انعام جیتنے کے حقدار
قرار پائیں گے۔ اس یونیورسٹی سے اس کو پاکستان میں ایک ایڈوانسڈ اپلائیڈ ریسرچ یونیورسٹی کے طور پہ تخلیق کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیو ٹیکنالوجی سے لے کر ریزیلینس اور سسٹینیبل انرجی سے آٹومیشن، روبوٹکس، اسپیس سائنسز اور جتنے بھی نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور سائنس کی فیلڈز ہیں، ان میں اپلائیڈ ریسرچ کے ذریعے وہ پلیٹ فارم کریٹ کریں جو اس ملک کے اندر ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کی خلیج کو پر کرے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، اس کے نتیجے میں پاکستان میں انوویشن کا انجن سٹارٹ ہو، اور ہمارے اس ادارے سے ٹیکنالوجی بیسڈ سٹارٹ اپس پیدا ہوں۔ اس ادارے کے ذریعے ہم دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے اداروں کے ساتھ گلوبل پارٹنرشپس قائم کر کے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو یقینی بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ ادارہ پاکستان کو وہ افرادی قوت فراہم کرے جو مستقبل کے تھاٹ لیڈرز ہوں، ٹیکنالوجی لیڈرز ہوں، انوویٹرز ہوں اور انٹرپرینورز ہوں۔ اس منصوبے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ اس 190 ملین پاؤنڈ سے تعمیر کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے عوام کی ملکیت تھی، جسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو لٹایا کہ یہ آپ کے لوگوں کی امانت ہے، اور ہم نے اسے منی لانڈرنگ سے لنڈن میں ریکور کر کے آپ کو واپس لوٹایا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس وقت کی حکومت نے اس امانت کی پاسداری نہیں کی اور اسے ذاتی دوستوں کو دے دیا گیا اور پاکستان کے عوام سے چھین لیا گیا۔ آج کا دن اس لحاظ سے بے حد یادگار ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ امانت جس میں خیانت ہوئی تھی واپس پاکستان کے عوام کو لوٹائی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس امانت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے دانش یونیورسٹی کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس سے بہتر اس رقم کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے پاکستان کو 21ویں صدی کا ٹیکنالوجی پاور ہاؤس بنانے کے لیے اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی دی جائے، جس میں پوری دنیا سے پاکستان کے بہترین ماہرین، اذہان، سائنٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ وہ امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ، ایسٹ ایشیا سے واپس اپنے وطن واپس لوٹیں، اور پاکستان کی اپنی لیبارٹریز کے اندر وہ ورلڈ کلاس ریسرچ پروڈیوس کر کے پاکستان کا جھنڈا ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا میں گاڑیں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ یہ یونیورسٹی بنانے کے لیے ہم نے MIT، اسٹینفورڈ، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، چنگوا یونیورسٹی، اور خاص طور پہ جس طرح ساؤتھ کوریا میں کورین ایڈوانسڈ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سنگاپور میں نانینگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی نے کوریا اور سنگاپور کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا، یہ دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب مجھے یقین ہے کہ آپ کے اڑان پاکستان ویژن کے لیے ایک بیک بون کا کردار ادا کرے گی اور اسے حقیقت بنائے گی۔ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی طور پہ انڈر گریڈ لیول کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے کہ جو ان دانش اسکول کے بہترین اسٹوڈنٹس کو جو دانش اسکولوں سے گریجویٹ ہوں گے ان کو اس یونیورسٹی کے اندر ہائر ایجوکیشن کی تعلیم دے کر انہیں ایڈوانس سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ریسرچ کے لیے تیار کر کے مزید موقع دے گا کہ
کہ وہ سے آگے بڑھ سکیں. Thank you, Professor Ehsan Iqbal, for highlighting the critical role that Danish schools have played in transforming education. اب میں دعوت دوں گی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو، جن کی ویژن، کمٹمنٹ اور لیڈرشپ کی وجہ سے ہم آج یہاں پہنچے ہیں. پلیز جوائن می ان ویلکمنگ دی آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، وزیر پلاننگ حکومت پاکستان جناب چودھری پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، قابل احترام وزراء کرام اور انتہائی ذی وقار وائس چانسلرز، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، اساتذہ کرام، ممبران پارلیمنٹ، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میرے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ یہاں پر 100 ایکڑ کا رقبہ وہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا ہے. اور یہ یونیورسٹی جس کی تفصیل ابھی احسن اقبال صاحب نے آپ کو بتائی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو یہ دانشگاہ، یہ یونیورسٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گی. بہترین تعلیم کے حوالے سے، بہترین اساتذہ کے حوالے سے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کے حوالے سے، اور اس دانشگاہ کا جو پیوٹ ہے، یعنی مرکزی اس کا نقطہ، وہ اپلائیڈ سائنسز ہیں. پورے پاکستان میں بہت اچھی شاندار درسگاہیں ہیں. لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، پشاور میں، ہر جگہ موجود ہیں. لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کی ایپلیکیشن کے حوالے سے شاید پاکستان میں کوئی ایسی درسگاہ میرے ذہن میں نہیں جس کو ہم پلہ قرار دے سکیں دنیا کی کسی اور یونیورسٹی کے مقابلے میں. تو آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور انتہائی عاجزی سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی انشاءاللہ، چاہے وہ آپ اسٹینفورڈ سمجھ لیں، چاہے آپ اس کو آکسفورڈ سمجھیں، چاہے برکلی سمجھیں یا کولمبیا سمجھیں، یعنی دنیا کی جو ممتاز ترین درسگاہیں ہیں یا MIT ہے، ان سے کم درجے کی یونیورسٹی نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلے سال 14 اگست 2026 کو اس کا جو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائے گا. اگلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر پاکستان کے مائع ناز یعنی افراد بیٹھے ہیں، بہت ہی لائق احترام. آپ کے دنیا بھر میں آپ کے کنیکشنز ہیں، آپ کے بھائی عزیز رشتہ دار جو تعلیمی درسگاہوں میں بہترین، جنہوں نے اپنا نام کمایا، پاکستان کا نام روشن کیا.
ایک سسٹم ہم بنا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کو اپروچ کریں گے کہ ہیڈ ہنٹنگ کے حوالے سے جو ایچ آر اس عظیم درسگاہ کو چاہیے اس میں ہم آپ کی بھرپور مدد لیں گے. اس یونیورسٹی کا حکومت پاکستان کے حوالے سے اس کے آپریشنز، اس کے فنکشنز حکومت پاکستان کو کوئی تعلق نہیں ہوگا. جس طرح پنجاب میں نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، اس کا ہم نے قانون بنایا تھا وہاں پہ کہ ایک فاؤنڈیشن ہوگی، ایک گورننگ باڈی ہوگی اور وہ اس کو رن کرے گی. حکومت پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. آج الحمدللہ وہ ادارہ بہت شاندار کام انجام دے رہا ہے. ہزاروں وہاں پر جگر کے اور گردے کی پیوند کاریاں ہو چکی ہیں. ان کے علاج کا شافی اور کافی وہاں پر انتظام ہے. اسی ایک حوالے سے یہ یونیورسٹی فنکشن کرے گی. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پورے پنجاب میں دانش اسکولوں کے وہ بچے اور بچیاں جو انتہائی ذہین اور فتین ہیں، لیکن ان کی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ تھی وہ ناقابل بیان تھی، اور ان کئی ایسے بچے اور بچیاں جنہوں نے وہاں پر داخلہ لیا دیور ڈبل آفنس. والد بھی دنیا سے کوچ کر گئے، والدہ بھی دنیا سے کوچ کر گئیں، اور دانش اسکول نے ان کا والد اور والدہ کا سایہ دیا. وہاں پر شاندار ڈومیٹریز ہیں، فری ایجوکیشن ہے، سمارٹ بورڈز ہیں، لیبس ہیں، آئی ٹی لیبس ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. بہترین وہاں پر ٹیچرز ہیں. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہم نے مارکیٹ ریٹس پر ٹیچرز کو ہم نے انوائٹ کیا، آپ یقین کریں کہ بعض ٹیچرز ایسے جن کو میں خود ملا وہ بہت شاندار جگہوں پر کام کر رہے تھے اور بڑی اچھی تنخواہ تھی، لیکن 10% کم بھی انہوں نے اپنا قبول کر لیا اور وہ چلے گئے اپنے علاقوں میں، دانش اسکولوں میں، اپنے علاقوں دیہاتوں کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے. تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ایک بچی جو امریکن ایمبیسی میں وہ لائبریرین تھی، تو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر میں امریکن ایمبیسی میں لائبریری میں تھی، میری یہ تنخواہ تھی، یہاں پر مجھے 15,000 روپے کم مل رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو قربان کیا کیونکہ آئی ایم ناؤ ٹیچنگ مائی کتھ اینڈ کین. میں اپنے دیہاتوں کے بچوں کو جو کہ دیہاتوں کی گلیوں کی دھول بن جاتے، اتنے قابل اور اتنے قابل بچیاں، ان کو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو میں ان کو یہاں پر پڑھا رہی ہوں تو میری دل کو بہت تسکین ہے. اسی طریقے سے ایک بچی، اس کا نام عائشہ ہے، تو جب میں اس کو ملا رحیم یار خان کے دانش اسکول میں، تو اس نے مجھے کہا کہ خادم اعلیٰ، میرے والدہ میری انتقال فرما گئی تھی اور میرے والد حیات تھے، تو میں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گی. تو میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ محنت کروں گی. تو ایک دن میں اپنے اسکول میں پڑھ رہی تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئی. ان کا کہ جلدی آؤ، میں آپ کو لے کر چلنا ہے. میں نے کہا خیر تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں خیر ہے، آپ چلیں میرے ساتھ. تو کہنے مجھے وہ ہسپتال لے گئی. میں بچی تھی، مجھے زیادہ احساس نہ ہوا. تو جب میں گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا بیمار ہیں. تو جب میں وہاں پر کمرے میں گئی تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. تو یہ دردناک کہانیاں اس قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کی، کہ اگر ان کو ہم تعلیم نہیں دیں گے تو اپنے دیہاتوں کی دھول میں گم ہو جائیں گے. اور پھر یہ خداداد ملک پاکستان، یہ وہ عظمت اور وہ اونچائی اور وہ اس کا سرسبز ہلالی جھنڈا وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے گا اگر ہم نے اس ملک کے اندر ایجوکیشن فار آل اینڈ ہائی کوالٹی ایجوکیشن کا انتظام نہ کیا. یہی وہ جذبہ ہے میرے انتہائی قابل احترام
بہنوں اور بھائیوں کہ آج دانش اسکول 190 ملین پاؤنڈ، میں کسی سیاسی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، 190 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے کی خطی رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کس طرح آ گیا ہے ہمیں علم نہیں، یہ واپس حکومت پاکستان کا یہ اس کا پیسہ ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے، اور میں شکر گزار ہوں لاء منسٹر صاحب کا جنہوں نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہاں پر کیمپس ہوگا جو کہ دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، سنگ مرمر نہیں، لال مغلیہ دور کی اینٹ سے اس کا فساد ہوگا، لیکن جو اس کے سیکشنز ہوں گے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زرخیز ذہن دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت قابلیت دی ہے، آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو، اور اس یونیورسٹی میں کون آئیں گے؟ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں سب وہ بچے اور بچیاں آئیں گے جو قابل، ذہین اور فتین ہیں، چاہے وہ کسی ایک تانگے بان کی بیٹی ہے، یا کسی افسر کی بیٹی ہے، یا کسی وزیر کا بیٹا ہے، چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب چاروں صوبوں اور علاقوں سے یہاں پر بچے آ کے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر سکیں گے، لیکن ایک شرط ہے، میرٹ کے علاوہ کسی کو یہاں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر صرف ان بچوں اور بچیوں کو، پاکستان کے جو انتہائی ذہین بچے اور بچیاں، ان کو یہاں پر داخلہ ملے گا، جن کے ماں باپ خود وسائل اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے مالا مال کیا ہے، صاحب حیثیت ہیں، وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں گے۔ لیکن وہ بچے اور بچیاں جو امیر بچے اور بچیوں کی سے زیادہ ان کا میرٹ ہے، مگر ان کے پاس وسائل نہیں، تو ان کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دانش یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے، اس کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہوگا، اس میں حکومت پاکستان 10 ارب روپے ایز سیڈ منی اس میں جمع کرائے گی، اور جب یہ یونیورسٹی چل پڑے گی تو پھر مخیر حضرات اور پھر جو لوگ صاحب حیثیت جن کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے، ان کی فیس سے ان غریب ترین بچوں اور بچیاں، مگر انتہائی قابل بچے اور بچیاں، ان کو فری تعلیم یہاں پر دی جائے گی۔ چونکہ یہاں پر گریجویٹس، یہاں پر پوسٹ گریجویشن کا نظام ہوگا، دانش اسکولوں سے ہم نے یہاں پر اس یونیورسٹی میں ان کے لیے ایک نظام بنائیں گے تو وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے۔ یہ ہے وہ خاکہ میرے انتہائی قابل بھائی اور بہنوں جو اس یونیورسٹی کا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر فی الفور کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کا بورڈ آف گورنر، اس کے نام تجویز کیے جا چکے ہیں، کچھ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت سیکرٹری آئی ٹی کو میں نے بورڈ آف گورنر کا ممبر بنایا ہے، جو کہ بہت قابل آدمی ہیں، اور اس طرح اور میں چند اور نام بھی کل میں نے ان کو فائنلائز کیا ہے، تاکہ قابل ترین ذہن یہاں پر آئیں۔ اٹ ول بی آل اباؤٹ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اینڈ ورلڈ کلاس ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہترین پلے گراؤنڈز ہوں گی، یہاں پر ڈارمیٹریز ہوں گی، یہاں پر ٹیچرز اور پروفیسرز کے لیے ان کے ریزیڈینشل ٹاورز ہوں گے، یہاں پر ہر قسم کی، اور پھر ساتھ ہی جناب میڈیکل سینٹر بن رہا ہے، اور یہاں پر علاج معالجے کے لیے بالکل ساتھ، وہاں پر چند قدم کے اوپر اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، علاج دوائی چاہتا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ مہیا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ آج کا یہ ایک ایسا پروجیکٹ، منصوبہ جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا ہر حوالے سے۔ یہاں پر اے آئی کی تعلیم ہوگی، آئی ٹی کی تعلیم ہوگی، یہاں پر ہر قسم کے جو اپلائیڈ سائنسز ہیں وہ یہاں پر انشاءاللہ اس کی فیسلٹی موجود ہوگی۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر
شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خج سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے اور عظیم قوت بنائے کہ it has never been the case that nations became rich and became strong, became respected by friends and foes through doles, aids or handouts. Never. کبھی امداد نے قوموں کو توانا نہیں کیا. صرف محنت اور مسلسل محنت نے قوموں کو بنایا. اور آج موقع ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائیں اور حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم اور لاکھوں شہداء کی جو قربانیاں ہیں ہم ان کا احترام کریں. آئیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس بات کا فیصلہ کریں عزم صمیم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایسی ایک دانش درسگاہ نہیں، ایسی سینکڑوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بنیں گی اور پاکستان کو عظیم بنائیں گی. پاکستان پائندہ باد. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے. دانش یونیورسٹی دنیا بھر میں اپنا مقام حاصل کرے گی. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 100 ایکڑ رقبہ دانش یونیورسٹی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. یہ بھی کہا کہ دانش یونیورسٹی جدید ٹیکنالوجی، جدید تحقیقی آلات سے آراستہ ہوگی. دانش یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کو بھرتی کیا جائے گا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 14 اگست 2026 کو یونیورسٹی کا پہلا سیکشن فعال ہو جائے گا، جبکہ تحقیق اور جدید سائنسز کے حوالے سے پاکستان میں ایسی درسگاہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دانش یونیورسٹی کا مرکزی نقطہ اپلائیڈ سائنسز ہے، جبکہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ دانش یونیورسٹی میں میرٹ کی بنیاد پر داخلے دیے جائیں گے. اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے. دانش یونیورسٹی دنیا بھر میں اپنا مقام حاصل کرے گی. 100 ایکڑ رقبہ دانش یونیورسٹی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. شامل کرتے ہیں بریک.